الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات ہی بہت اونچی ہیں اور ہر صفت اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے. اللہ کے جن خوش نصیب بندوں اور بندیوں کو اللہ کی ولایت اور اللہ کی دوستی کا مقام نصیب ہوا ہے اور ہوگا، تو اس کا واحد سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک صفات کو اپنانا ہے. آج تک کسی کو بھی ان صفات کے اپنائے بغیر اللہ ملا نہیں، اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوا. اور جس نے مرد ہوں خواتین ہوں ان صفات کو اپنایا وہ محروم نہ رہے. تمام اولیاء اللہ کے مقبول اور برگزیدہ نیک بندوں اور بندیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اور تقرب پانے کے لیے اتباع سنت کے بغیر کوئی صورت ممکن نہیں. کوئی ہوا میں تو اڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کا نیک مقبول مقرب بندہ جبھی ہوگا جب اس کی زندگی میں اتباع سنت کا اہتمام. کوئی دریا پر ایسے چلے کہ اور اس کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں، کوئی سمندر پر چل سکتا ہے، لیکن اللہ کا مقرب، اللہ کا نیک مقبول اور محبوب بندہ تو جبھی بنے گا جب اس کے اندر وہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ پائی جائے. اس لیے تمام تر بزرگی، تمام تر سعادت، تمام تر عزت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں وہ پیدا کرنے کی محنت کریں، سیکھیں
ان پر چلنے اور ان صفات کو اپنے اندر لانے اور پیدا کرنے کی محنت کریں، دوسروں پر محنت کریں، اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں۔ ایک مسلمان مرد اور عورت چلتا پھرتا داعی ہو، اس کی زندگی کا ہر شعبہ دعوت ہو، اس کے اخلاق دعوت ہو، اس کی گفتگو دعوت ہو، وہ معاملات کیسے صفائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے معاملات خود ایک دعوت ہو۔ کبھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی وہ خیانت نہیں کر سکتا، یہ پتھر کی لکیر ہے، یہ ایک دعوت ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، یہ ایسے داعی جبھی بنے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں وہ اپنے آپ کو ڈالنے کی محنت کرے۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ اس میں بھی اتباع کروں، جب آپ کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا تو اس صفت میں آپ کی اتباع کروں، میرے بارے میں اس درجے کا گمان نہ صحیح لیکن کم از کم کسی نہ کسی درجے میں یہ اعتماد ضرور ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، پھر تو میرا تعلق رسول اللہ سے بن رہا ہے، پھر تو میرا لنک اور رابطہ قائم ہے، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی میرے بارے میں یہ سوچے کوئی پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ میں اپنے تئیں اپنے کو جو کچھ بھی سمجھوں، رسول اللہ سے میرا تعلق ختم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی میرے بارے میں یہ سوچے کہ یہ دھوکہ دے گا، ابھی کچھ کہہ رہا ہے بعد میں کچھ کرے گا، تو میرے بھائیوں، مرد ہو یا عورت، ہمارے بارے میں یہ تاثر اچھا نہیں ہے۔ اگرچہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگرچہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن رسول اللہ سے تعلق ہو اور پھر لوگ میرے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، ایسا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق ہے رسول اللہ سے، ان کی زندگیاں اتباع سنت کا نمونہ ہے۔ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، مرد صحابہ ہوں، خواتین صحابیات ہوں، کسی ایک صحابی کے بارے میں کون گمان کر سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، وہ کسی کا حق مارے گا؟ تو آج کے مسلمان میں اور آپ، ہمارے لیے بھی عزت کا، کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ حضرت زبیر بن عوام نام سنا ہے، 10 مبشرہ میں سے۔ ایک عورت نے ان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری زمین دبا لی، میری زمین کا کچھ حصہ وہ انہوں نے غصب کیا ہے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بارے میں کسی عورت نے یہ کہا ہے، تو فرمانے لگے کہ ارے میں کسی کی زمین دباؤں گا، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی ایک بالشت پراپرٹی، ایک بالشت یہ کتنی ہے؟ 1 فٹ بھی نہیں،
ایک بالش آدھا فٹ ہوگی۔ ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی غصب کرے گا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں تک وہ اس کے گلے میں ڈالی جائے۔ اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ 7 زمینوں میں اس کو دسایا جائے۔ یہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں اس کی زمین غصب کر سکتا ہوں؟ تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کسی کے گھر پر قبضہ کریں گے، کسی کی زمین پر قبضہ کریں گے، کسی سے دھوکہ کریں گے، کسی سے جھوٹ بولیں گے۔ رسول اللہ کو تو انہوں نے پہچانا تھا، اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے تو انہوں نے کیا تھا، رسول اللہ کے متبع نام لیوا کلمہ گو تو وہ تھے۔ اور راستہ کامیابی اور عزت کا یہی ہے ہمارے لیے بھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر صفت میں آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آج وقت ہے یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے میں اپنی زندگی پر نظر ثانی کر سکتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کن کن کے ساتھ کیا معاملات میرے چل رہے ہیں، آج ان کے اوپر نظر ثانی کا موقع ہے۔ ایک نمازی، ہمارے بزرگ نمازی ہیں مسجد کے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ان کے گھر سونا گم ہو گیا، تو ان کے ہاں ان کی کوئی رشتہ دار خاتون بھی آئی ہوئی تھی۔ تو انسان ہے، شیطان تو جس طرح خون جسم کے اندر دوڑتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اس مہمان خاتون کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ شاید انہوں نے سونا اٹھا لیا ہو۔ اور یہ بعض لوگ فال وال بھی نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا ذائچے بناتے ہیں کہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ کوئی جنوں والے کے پاس جاتے ہیں، فلاں جگہ ایک ماسی ہے وہ جنات والی ہے، وہ بتا دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے بس ایسے انگوٹھا کرتے ہیں، انگوٹھے میں نظر آ جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ انگوٹھے میں بچے کو نظر آتا ہے، بڑے کو نظر نہیں آتا۔ شیطان بھی ایسا ماسٹر ہے، دکھانا ہی ہے تو کسی سمجھدار کو دکھاؤ، کہ نہیں بچے کو۔ تو اس طرح کسی نے، اور یہ ہوتے بڑے ماسٹر ہیں، ایسے ایسے ٹرک اور ایسے ایسے طریقے جانتے ہیں کہ آدمی کا تصور بھی نہیں۔ چنانچہ اس نے، کسی نے فال وال میں اس خاتون کا نام لیا تو ان کو اور زیادہ خیال ہوا کہ یہ اسی خاتون نے۔ خیر 6 سال 5 سال ایک عرصہ گزرا تو اللہ کی شان وہ گھر سے سونا مل گیا، گھر سے سونا مل گیا۔ خیال میں تو فلاں کے بارے میں خیال تھا، یہ تو گھر سے مل گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً دوڑے دوڑے اس کے گھر پہنچے اور اس کے پاؤں پکڑے، اس کے پاؤں پکڑے، اس سے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ خیال کیا تھا، اور کسی نے فال وال کے ذریعے سے بھی، تو آپ ہمیں معاف کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے یہ کسی کے ساتھ ہوا، لیکن میرے اور آپ کے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے کہ مرنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، یہاں اس دنیا میں اپنے معاملات صاف کر لیں۔ انہوں نے اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی اور سیدھے دوڑے ہوئے گئے اور پاؤں پکڑ لی، پاؤں پکڑ لیے، معافی کر لی، تو دنیا میں معافی تلافی ہو گئی نا۔
اگر اس دنیا میں معافی تلافی نہ ہوتی تو کل آخرت میں کتنا مشکل مسئلہ ہوگا، کیسے چھوٹتے۔ ان کا انتقال ہو جاتا تو یہ کس سے معافی مانگتے؟ قبر پہ جا کے قبر سے معافی مانگتے، یا ان کا انتقال ہو جاتا تو کیا بنتا؟ لیکن اللہ نے کرم کیا، اللہ نے عافیت فرمائی اور اس کی توفیق عطا فرمائی، بہت سمجھداری کا کام کیا، بہت دانائی اور عقل مندی کا کام کیا کہ دیر کیے بغیر فوراً پہنچے اور پاؤں پکڑے۔ اس میں کوئی ہار نہیں ہے، اس میں کوئی رسوائی نہیں، دنیا میں معاملہ دنیا کا صاف کر لے، یہ بڑی عقل مندی ہے۔ ورنہ شیطان یہاں بھی آڑے آ جاتا ہے، کہتے تو معافی مانگے گا تو چھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ دنیا میں ہی معاملہ کیا کر دیا، صاف کر دیا۔ اس لیے ہم اپنے طرز عمل پر ہمارا کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہے، چاروں طرف سے ہم رشتہ داروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ننیال میں، ددیال میں، سسرال میں، ممیال میں، اڑوس پڑوس میں، اوپر نیچے دائیں بائیں رہنے والوں میں، چاروں طرف سے ہم حقوق العباد کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ اتنے حقوق العباد میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں، جائزہ آج لینے کا موقع ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اللہ کی بڑی عطا ہے، اللہ نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن نماز عبادات اپنی جگہ، معاشرت کی گڑبڑ نماز تو نہیں دور کرے گی۔ اگر معاشرت کی گڑبڑ ہے تو وہ تو معاشرت کی صفائی سے ہی دور ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے تھے، ان کی والدہ بھی حبشن ہوئی ہوگی، وہ بھی کالے رنگ والی ہوئی ہوگی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، کوئی بات ہوئی ہوگی آپس میں، انہوں نے ان کو کہہ دیا یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ تو کوئی جھوٹ تو نہیں، ان کی والدہ کیا ہے، کالی رنگت ہے، لیکن کہا جو تھا وہ حقارت کے لب و لہجے کا، حقارت کے لب و لہجے، یبن السودا، کالی عورت کے بیٹے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ کو خبر ہوئی، تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابو ذر اعیرتہ بأمی، یا ابا ذر اعیرتہ بأمی انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تو نے بلال کو ماں کی آر دلائی ہے، تیرے اندر جاہلیت کی خوبو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا، رنگ، نسل، ذات پات، یہ جذبے تو جاہلیت میں تھے۔ کسی کو سمجھتے تھے یہ نچلی ذات والا ہے، کسی کو سمجھتے تھے یہ اونچی ذات والا ہے، ذات پات کے دماغ اور ذہن تھے، اور کسی کو سمجھتے تھے یہ بڑھیا خاندان والا ہے اور گورا ہے اور یہ کالا کلوٹا ہے۔ تو ذات پات، رنگ، نسل، زبان، برادری، ان بنیادوں پر تو جاہلیت میں لوگ چلتے تھے۔ آج تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ کالی عورت کے بیٹے؟ تو جاہلیت کے اثرات ہیں۔ تو وہ تو صحابی رسول تھے۔ میرے بھائیوں، آگے چلنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ہم رک کر سوچیں، آج اگر مجھے کوئی ٹوکنے والا ہو تو میری کتنی باتوں پر وہ مجھے ٹوکے گا، یہ کیا بولا تو نے؟ تو کوئی ٹوکنے والا نہیں، میں بھی آزاد ہوں اور سمجھتا ہوں پاس ہوں، بس نہیں، کوئی مجھے نہیں ٹوک رہا، میں تو اپنے کو ٹوکوں کہ تجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، تو نے غلط بولا ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔
یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، جھوٹ کیوں بول دیا، دھوکہ کیوں دیا، تو نے اس کو دھوکہ دیا ہے، کچھ کا کچھ تو نے گما کر باور کرایا ہے، لیکن اوپر والا تو جانتا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، اوپر والے سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اس طرح اپنا ہم محاسبہ کریں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ میں آپ سب سے نرم رہوں، اپنے سے کڑک رہوں، اپنے سے نرمی نہیں، اپنے سے لاڈ پیار نہیں، آپ سب سے راضی خوش رہوں، اپنے سے ناراض رہوں۔ ہمارا الٹ معاملہ ہے، سب سے ناراض ہیں، اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض، اور اپنے کو پراٹھے کھلا رہے ہیں، اپنے کو جلیبی کھلا رہے ہیں، اپنے کو لڈو کھلا رہے ہیں۔ وہی اس کو بھی تو کبھی غصہ کرو، فجر کی نماز کیوں چھوڑی ہے، کبھی اس کو بھی تو چانٹا لگاؤ، اس کو بھی تو آنکھیں دکھاؤ، اس کو بھی تو پوچھو کہ کیسے تو میت پڑا رہا، سارا کراچی کہتا رہا الصلاۃ خیر من النوم۔ لوگو نماز نیند سے بہتر ہے، اور تو پھر بھی سویا رہا، کوئی تجھے نہیں پوچھتا، تو ہٹا کٹا ہے، کون پوچھے گا، تو خود تو اپنے کو پوچھ، تو اپنے سے خود سوال کر، کل اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا۔ جس اللہ نے نیند دی، جس اللہ نے رات دی، اس اللہ نے جب بلایا تو نہیں آیا، کوئی عذر ہے؟ سوچ تو صحیح، ابھی کتنے ہیں جو اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے جو آپریشن تھیٹر میں پڑے ہیں، کتنے جو بیماری کے بستر پر پڑے ہیں، آج ان کی حسرت ہے کاش میں تہجد پڑھوں، آج ان کی حسرت ہے کاش میں صحیح ہو جاؤں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، لیکن وہ بستر کے اسپتال میں پڑا ہے، لاکھوں کا بل بن رہا ہے، لیکن وہ نہیں پڑھ سکتا جماعت کے ساتھ نماز۔ تجھے اللہ نے صحت دی، گھر میں سکون کے ساتھ ہے، لیکن تو پھر بھی فجر کی نماز کو نہیں آیا۔ تو یہ میں اپنے سے پوچھوں، انشاءاللہ ہم اور آپ اس طرح اپنے سے پوچھیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، فجر کی نماز کی پابندی نصیب ہوگی۔ اپنے دیکھنے کے اوپر اپنے کو ٹوکوں، تو کیا دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے دیکھنے کے اوپر نظر رکھے اور غلط دیکھے تو اپنے سے پوچھے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو تو نے غلط نظر سے دیکھا تو کیوں دیکھا؟ کیا تیری ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ کوئی تیری ماں بہن بیٹی کو اگر دیکھے تو یہ اچھا لگے گا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اپنے کو ٹوکے، اپنے سے پوچھے۔ یہ تیری مسلمان بہن ہے، محمد بن قاسم وہاں سے آیا تھا سندھ میں ایک مسلمان بہن کی فریاد پر، وہ بھی مسلمان تھا، تو بھی مسلمان ہے جو گلیوں میں آنکھیں لڑا رہا ہے، کیسا مسلمان ہے؟ اگر اس مسلمان بہن کو تو اسے تحفظ نہ ملا تو کس سے ملے گا؟ کسی غیر مسلم سے ملے گا۔ تو اس کا رکھوالا ہے، اس کے ایمان کا رکھوالا تو ہے، اس کی عزت اور ناموس کا رکھوالا تو ہے، ہر رخ سے اور تیری نظر بدل گئی تو اپنے سے پوچھے تو کیسا کلمہ گو ہے، کہیں اسلام سے نکل تو نہیں گیا؟ مسلمان کی حرکت تو یہ نہیں ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ کیسے خیال ہو سکتا ہے کہ وہ غلط نظر کسی ماں بہن بیٹی پر ڈالے گا؟ مسلمان تو وہ تھے۔ بلڈنگوں کا ماحول ہے، دائیں بائیں بلڈنگیں، تو اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کریں، کھڑکیوں دروازوں پر پردہ ڈالیں۔ خود 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور گھر پر 10 روپے کا پردہ نہیں ڈالا ہوا، تو اس 10,000 کے سوٹ کی کیا فائدہ ہے؟ یہ پھر اللہ کے لیے تو نہیں، اگر اللہ کے لیے ہوتا تو وہاں 10 روپے کا پردہ بھی ڈال دیتے۔ تو خود بھی پردے کا اہتمام کریں اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اوپر کے گھروں میں رہنے والے دائیں بائیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور سب میرے جو ہے وہ
अपने एक दूसरे को मुसलमान भाई और बहनें समझें। ये मेरी मुसलमान बहन है, ये मेरी माँ के दर्जे में है, ये मेरी बेटी के दर्जे में है। अपनी निगाहों की हिफाजत और गलत नजर चली जाए तो अपने से पूछो, अपने को डांटो कि ऐसा क्यों किया, इस्तिग़फ़ार कर, फौरन मेरे सामने इस्तिग़फ़ार कर। 3 मरतबा अपने को इस्तिग़फ़ार करवा कर फिर छोड़े। मेरे भाइयों, अगर हम अपने हर काम के ऊपर, अपने बोलने करने के ऊपर इस तरह निगरानी करें, अपने से पूछें, अपने को डांटें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम कोई इंसान बन जाएंगे। वरना तो जिस तरह गुजर रही है बहुत खतरनाक है। मुझे अल्लाह ने आज़ान देने की इजाज़त नहीं दी। एक मुसलमान औरत ये सोचे, मुझे अल्लाह ने आज़ान देने की इजाज़त नहीं दी। भाई, ये मस्जिद में कभी किसी खातून ने अज़ान दी है? कोई बड़ी उम्र वाला नमाजी बता दे, कभी दी है किसी ने? कभी नहीं। क्यों नहीं दी? क्या मुसलमान ख़वातीन नहीं है, मोहल्ले में नहीं रहती? जब फिर क्यों नहीं अज़ान दी? अल्लाह की इजाज़त नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की इजाज़त नहीं। इस लाउड स्पीकर से एक मुसलमान खातून की आवाज़ अल्लाहु अकबर की सूरत में आए, अल्लाह और उसके रसूल की इजाज़त नहीं। तब ये जो डेग लगाकर जो ख़वातीन और ये औरत गाने बजाने की आवाज़ है, तो ये कौन सोचेगा? एक मुसलमान औरत सोचेगी ना, उसका बाप सोचेगा, उसका शौहर सोचेगा, उसका भाई सोचेगा, उसका बेटा सोचे कि मस्जिद खुलफाए राशिदीन में लाउड स्पीकर से आज तक किसी औरत की आवाज़ अल्लाह अकबर की नहीं आई, तो ये इंडियन गाने की आवाज़ औरत की कैसे आ रही है? मस्जिद का तो इतना लाउड स्पीकर होगा, ये तो इतना बड़ा डेग है, उस पे अल्लाह नाराज होगा अल्लाह अकबर कहने पर, तो इस पर अल्लाह कितना नाराज होगा? तो कौन सोचेगा? और कब हम सोचेंगे? सारे मिलजुल कर डेग लगाकर नाच रंग के साथ हमें डर नहीं लगता कि अल्लाह देख नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं? वो भी शामिल, ये भी शामिल, और सब शाबाश दे रहे हैं, सलामियाँ दे रहे हैं, 100, 500, 1000 रुपये दे रहे हैं, यानी शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मूवियाँ बन रही हैं और सेल्फियाँ बन रही हैं, और सारी रात जो है वो नाच रंग और क्या कुछ हो रहा है। और सुबह जब ज़मीन और आसमान के रब की तरफ से आवाज़ आई हय्या अलस्सलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो मेरे भाइयों, हमारा ये तर्ज अमल क्या है? ये तो आगे बोलना भी कैसे बोले, हमारा ये ऐसा काम है। सारी रात शैतान के साथ तो बड़ी खुशी से चलते रहे। रहमान ने जब आवाज़ दी तो सब सोए पड़े। ये शादी खुशियाँ लाएगी। एक बच्ची के यहाँ मदरसा आयशा की तालिबा, तो 15-16 साल पुरानी बात होगी, उनके घर में शादी थी। तो जैसे हमारी आदत बन गई, जो असल चीज़ है निकाह, वो तो 10 मिनट में हो जाता है। दीन आसान है। निकाह कितने हज़ार में होता है? निकाह पढ़ाने वाले कितने जो है वो 1000 रुपये लेते हैं। मैं वहाँ बीच वाली मस्जिद में कहता हूँ कि भैया तुम लोग ये मौलाना सुहेल साहब को अगर निकाह का थोड़ा थोड़ा ही अगर हदिया दे दो तो ये सहूलत से उम्रे पे चले जाएं। लेकिन नहीं, मुफ्त पढ़ाने की ठानी हुई है, गोया कि मौलाना सुहेल साहब हमारे मजदूर हैं। तो खैर, निकाह तो मुफ्त में हुआ, और सुन्नत जो है वो छुआरे हैं, दिल पसंद के लड्डू नहीं, वो तो 1000-1500 रुपये किलो है। तो अल्लाह के दीन को समझें, दीन ने कितनी आसानी रखी। छुआरे
ہاں کھجوریں بھی نہیں رکھی، کھجوریں بھی مہنگی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اپنی عزت مت سمجھو کہ میری ناک کٹ گئی، سادگی پر آؤ، سادگی پر آؤ، تھوڑے پر آؤ، عافیت اور سہولت پر آؤ، اپنے آپ کو مشقتوں میں مت ڈالو۔ چھواروں کو سنت رکھا، بھائی سارے سبحان اللہ کے سبحان اللہ۔ خوشی کا موقع ہے، وہی ان کی تو سیلری ہے لاکھوں کی، تو کہا بھلے لاکھوں کی سیلری ہو، تمہارا سنت کیا ہے؟ چھوارے تقسیم کرو، تاکہ تمہارا لیول کیا ہو؟ کم ہو، سادگی پر ہو۔ خیر، مفت میں نکاح ہوا، 5 منٹ میں نکاح ہوا، چھوارے 100-500 کے وہ تقسیم ہو گئے، ختم۔ اب اس کے بعد یہ ساری رات کیا ہے؟ یہ ساری رات 2 سال کا بچہ بھی جاگ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے پوچھ ہوگی۔ شادی عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اور شادی کے اندر ایک نسبت اور ایک پہلو عبادت کا بھی ہے۔ سارے نبیوں کی متفقہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے، اور سنت عبادت ہوتی ہے۔ تو شادی عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ یہ کیا جوڑ دیا؟ تو میرے بھائیوں، یہ سوچیں گے نہیں، اپنے سے پوچھیں گے نہیں، تو کیسے یہ قابو میں آئے گا؟ فکر اس کی نہیں کریں گے، اپنی جگہ دعا نہیں مانگیں گے۔ پر آج جتنے گھر اجڑ رہے ہیں، جتنے گھر، تو اگر آپ چیک اپ کریں گے تو اکثریت ان گھروں کی ہے جن کی شادیاں غیر شرعی طریقے سے۔ یہاں ایک نمازی ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، تو میں ان سے تعزیت کر رہا تھا کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا، تو وہ بوڑھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، تو بیوی کے انتقال پر یہ بوڑھا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بوڑھا شوہر رو رہا ہے۔ تو مجھے رشک آ رہا تھا، میں نے کہا بیوی ہو تو ایسی ہو جس کی جدائی پر آج بوڑھا شوہر بھی کیا ہے؟ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آپ دیدہ ہیں۔ تو میں ان سے تعزیت کر رہا تھا، اور دل میں مجھے اس پر خوشی ہو رہی تھی کہ یہ ہے جوڑ، کہ آج اتنے عرصے کے بعد، ظاہر ہے وہ بھی بوڑھے ہوئے ہوں گے، ان کے گھر والے بھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امام صاحب ہمارا 50 سال کا جوڑ تھا۔ یہ رام سامی سے آتے ہیں، آج کل نہیں آ رہے، تو ہمارا کیا تھا؟ 50 سال کا جوڑ تھا۔ اور اگلی بات یہ کہی کہ اس 50 سال میں اس اللہ کی بندی کا ایک بھی مجھ سے کبھی مطالبہ نہیں ہوا کہ یوں کرو، ایسا صاف تھا۔ یہ بھی شادیاں ہیں، پوتوں والے نواسوں والے ہو کر آج یہ بچھڑ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، اور ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، رمضان کے روزوں کی پابند ہو، اور شوہر کی مطیع اور فرمانبردار ہو، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ یہ شادیاں بھی ہیں اور ایسا تعلق بھی، اور آج وہ بھی شادیاں ہیں، شادی ہو کر ابھی مہندی ہاتھ سے نہیں اترتی، کھٹ پٹ شروع ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہیں، پتہ چلا شادی تو ہوئی لیکن برکت نہیں، اور برکت صرف کارڈ پر ہی تھی۔ کارڈ پر کیا لکھا تھا؟ شادی مبارک، وہ مبارک صرف کارڈ پر ہی لکھا تھا، گھر میں برکت نہیں تھی، کیونکہ گھر میں برکت والے کام کیے ہی نہیں۔ ایک بات یہ ممبر سے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے۔ نوجوان بچیاں ہیں، ان کا راتوں کو اس طرح ناچنا کودنا، شادی اور گانے بجانے، اور روڈ پر، تو پھر یہ کارڈ پر ہی مبارک لکھا ہوا ہے، عملی زندگی تو کانٹوں والی ہوگی، اللہ حفاظت کرے۔
تو بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا. آج ہم اس کی نیت کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اپنی نگرانی کریں گے. بس میں آپ سب کا نگران نہیں ہوں، لیکن میں اپنا کیا ہوں؟ نگران. اپنے دیکھنے کو بھی دیکھوں، اپنے سننے کو بھی دیکھوں، اپنے بولنے کو بھی چیک کروں. چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، بہو کے ساتھ، داماد کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، اوپر نیچے رہنے والوں کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے؟ کون کون مجھ سے ناراض ہے؟ کس کس کا میں نے حق مارا ہوا ہے؟ سوچیں. بیوی روٹھی ہوئی گئی ہوئی ہے میکے میں، شوہر ادھر بیٹھا ہے، بیوی ادھر بیٹھی ہے. بیوی اپنی جگہ سوچے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ میں میکے آ کر بیٹھ گئی تو میں معصوم فرشتہ ہوں، سارا قصور شوہر کا ہے. نہیں، وہ اپنے قصور چیک کرے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی. ایک اجنبی عورت مرد کو پاگل بنا کر لے جاتی ہے، میں بیوی ہو کر بھی اس کے دل کو نہ خرید سکی. میں نے اتنی محبت شوہر کو کیوں نہیں دی؟ وہ اپنے کو ڈانٹے، اپنی غلطی، اپنے قصور چیک کرے، اور شوہر اپنی غلطیوں کو چیک کرے. مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ مجھ سے کیا قصور ہوا کہ جس بیوی کے لیے آسمانوں سے آیت نازل ہوئی، عاشروہن بالمعروف، ان بیویوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ زندگی گزارو. میں نے جس کے لیے آسمانوں سے سفارش اور حکم آیا، میں نے اس بیوی کو ناراض کیا کہ آج وہ ماں باپ کے پاس گئی. ان ماں باپ نے اس کو پالا پوسا، 20 سال تک اس کو کھلا پلا کر جوان کر کے اس عزت کو، اپنی عزت کو میرے حوالے کیا. میں کیسا نالائق ہوں کہ میں نے ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا. آج وہ ناراض اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس طرح شوہر اپنی غلطیوں کو چیک کرے، اپنے کو دیکھے. آج وقت ہے. وہ سونے والا واقعہ جو میں نے نمازی بزرگوں کا سنایا، وہ اس لیے کہ ہم آج اپنا اس دنیا میں ہی جو کچھ ہوئے ہیں دنیا میں ہم سے ہوئے ہیں، تو آج دنیا میں ہی اپنے کو کیا کریں؟ رفع دفع کر کے معاملات کی صفائی کر لیں تاکہ میری موت آسان ہو جائے. ایک ماں ناراض تھی تو موت مشکل ہو رہی ہے، میرے سے تو پتہ نہیں کون کون ناراض ہیں، میری موت کیسی مشکل ہوگی؟ اللہ حفاظت فرمائے. روح کیسے نکلے گی؟ اور میری قبر جنت کا باغ کیسے بنے گی جب 10 بددعا دینے والے ہیں؟ میرا جنازہ جب یہاں گزدر آباد سے جائے گا تو پتہ نہیں کتنے بددعا دینے والے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارا حق دیے بغیر مر گیا. کوئی کہے گا میرا حق کھا کے مر گیا، کوئی کہے گا وہ میرا پیسہ اتنا لے کر چلا گیا. اللہ حفاظت فرمائے. ایسا دن آنے سے میری اللہ حفاظت فرمائے. آج 1 پائی پیسہ کسی کا ہے تو میں ادا کر دوں، کسی کی جگہ ہے تو ادا کر دوں. کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ رہے ہیں صحابہ کرام سے. اللہ اکبر. ایک صحابی کو کوئی چانٹا مارا یا تو پھر اس سے بدلہ، کبھی بدلہ لے لو. آج دنیا میں کیا کرو؟ بدلہ. تو وہ صحابی کہنے لگے میں بدلہ لوں گا. تو بدلہ لینے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ نے جب مجھے مارا تھا میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر تو کپڑا ہے، تو اب بدلہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کپڑے پر مارا، آپ نے میرے ننگے بدن پر مارا تھا. تو آپ نے کرتا مبارک ہٹایا اور فرمایا کہ یہ لو. تو صحابی نے آگے بڑھ کر آپ کے جسم اطہر کا بوسہ لیا. تو مجھے تو اس کی حیرت تھی کہ آپ کے بدن مبارک کا بوسہ لے لوں، بدلہ کون لے سکتا ہے؟ تو امت کو سکھایا کہ دیکھو آج ادلا بدلا کر کے تو وہ معافی تلافی کر کے تو اس دنیا سے جاؤ، ورنہ وہاں نیکیاں تقسیم ہوں گی، پیسے نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوں گے، نیکیاں دینی پڑیں گی. قطب الاقطاب حضرت شیخ العزیز صاحب قدس اللہ سرہ کا کتب خانہ تھا. کتب خانہ تھا، کتابوں کی تجارت کا معاملہ تھا، لیکن کبھی خود تجارت کی نہیں،
مولانا نصیر الدین صاحب تھے، مولوی نصیر الدین، ان کے ذمے سارا حساب کتاب رکھا ہوا تھا۔ تو آپ بیتی میں ایک جگہ شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ لکھے کہ میں نے مولوی نصیر الدین سے کہہ رکھا ہے کہ مولوی نصیر الدین ایک پائی پیسہ کسی کا نہ حق لیا تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 300 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ خیال کرنا میرے پاس تو اتنی مقبول نمازیں نہیں ہیں، اس لیے حساب کتاب صاف ستھرا رکھنا۔ تو شیخ الحدیث تو ایسے نہیں بنے، اللہ نے آج ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلایا، دنیا میں ہی صفائی کے ساتھ ہو، اور پھر بھی فضائل صدقات میں اپنے آپ کو دنیا کا کمینہ کتا کہتے ہیں۔ آخرت کے کیسے شہزادے تھے، اور ان کے سامنے آخرت کیسی اور کتنی تھی۔ دنیا کی اتنی صفائی کے باوجود بھی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ 1 منٹ دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، دنیا میں 1 منٹ رہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، چہرہ نہیں آگے جانے کا، کس منہ سے جائیں؟ تو کہا بس اس امید پر پڑے ہوئے کہ توبہ نصوح نصیب ہو جائے، سچی توبہ نصیب ہو جائے اور اللہ کے پاس جانے کا چہرہ بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے معاملات والوں کے ساتھ، اپنے لین دین والوں کے ساتھ ہم آج معاملہ صاف کر لیں۔ ایک نمازی پریشان تھے، انہوں نے کام 3 یا 4 مہینے پہلے مکمل کیا ہوا۔ کتنے مہینے؟ 3 یا 4 مہینے وہ کام مکمل کر کے ہینڈ اوور کر کے، اب 3 مہینے بھی گزر گئے، ابھی تک ان کی مزدوری نہیں دی، چکر لگا رہے ہیں، پھر آنا۔ تو بھائی آج وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری کیا کرو؟ دے دو۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو، اس کو اس کی مزدوری ملے گی، اس کی آدھی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ تو ہم نے کام میں بھی تھکایا اور 3 مہینے سے چکر لگا کر اس کو پہلے جسمانی طور پر تھکایا، اب ذہنی طور پہ اس کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا، الیاذ باللہ۔ تو اس لیے ہم معاملات کی صفائی کریں، اپنے طرز عمل کی صفائی کریں، اور یہ ساری وہ صفاتیں ہیں جو رسول اللہ کی صفاتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو اپنانے کی مرد بھی، خواتین بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، ہم سب کا مشترکہ سرمایہ رسول اللہ کی ذات ببرکات ہیں۔ ان کو لینے، اپنانے اور ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم محنت کریں۔ شیطان نے ہمیں چراغاں پہ لگا دیا، تو تھوڑا جھنڈیاں لہرا دو اور چراغاں کر دو تو بس تم کامیاب۔ صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہیں سوجا تھا، اس لیے ہم بھی صحابہ کرام کے ہی راستے پر، اصل راستہ تو وہی ہے، اور اصل اللہ کے رسول سے تعلق کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اللہ جل شانہ جو کچھ کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، ولا تفعل بنا ما نحن أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا